السلام علیکم، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصص الانبیاء میں اب تک تمام انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سب سے زیادہ طویل اور بہت سے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی پوری زندگی بہت سارے معجزات اور بہت سارے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں ہے: موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قحط بن آزر بن داوا بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام اور بن ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حاکم بنایا اور اس نے بغاوت کر دی، یعنی اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی کو فوقیت دینا شروع کر دی اور اپنی عوام پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی عوام کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ کبھی طاقت نہ پکڑ سکیں۔ انہی گروہ میں ایک گروہ بنی اسرائیل تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور اس وقت روئے زمین پر بہترین گروہوں میں سے تھے۔ ایک روایت کے مطابق فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ آئی اور اس نے قبطیوں سمیت مصر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اس آگ سے بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ فرعون گھبرا کر خواب سے بیدار ہوا اور اس نے نجومیوں اور جادوگروں کو اکٹھا کیا اور اس نے اپنے خواب کی بابت دریافت کیا۔ فرعون کے نجومیوں اور درباریوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اہل مصر کو ہلاک کر دے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور بادشاہ پیدا ہوں گے۔ فرعون کے ساتھیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل اب بھی اس کے انتظار میں ہیں اور انہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ فرعون بولا کہ مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کے تمام چھوٹے نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے بڑے لوگ تو قدرتی موت مر رہے ہیں اور چھوٹوں کو یہ خود ختم کر رہے ہیں، اس طرح تو بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے اور ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ 1 سال کے بچے قتل کر دیے جائیں گے اور دوسرے سال کے رہنے دیے جائیں گے۔ اس طرح مرنے والے بڑوں کی جگہ یہ بچے جوان ہو کر لے لیں گے۔ ایسا کرنے سے نہ ہی ان میں زیادہ اضافہ ہو سکے گا جس سے ان سے ڈرا جائے اور نہ ہی کوئی محتاجی کا ڈر ہوگا کہ اب ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں۔ جب اس معاملے میں اتفاق رائے پیدا ہو گیا تو اسی سال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئیں۔ اس سال لڑکوں کو ذبح نہیں کیا جانا تھا، چنانچہ انہوں نے بلا خوف و خطر حضرت ہارون علیہ السلام کو جنم دیا۔ آئندہ سال جب بچوں کو قتل کیا جانا تھا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ان کی والدہ کے لیے ایک آزمائش تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال پیدا کیا۔ ترجمہ: اور غم مت کرنا، نہ ڈرنا، یقیناً لوٹا دیں گے ہم تیری جانب کہ ہم اسے رسول بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بذریعہ الہام فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا اور اس صندوق کو رسی سے باندھ دیا اور دریا میں ڈال دیا۔ چونکہ ان کا گھر دریا کے کنارے پر تھا، اسی لیے جب بچے کو دودھ پلانا مقصود ہوتا تو وہ صندوق کو پانی سے کھینچ لیتی اور دودھ پلا کر موسیٰ علیہ السلام کو واپس صندوق کو پانی میں چھوڑ دیتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عرصے تک بچے کو یوں ہی دودھ پلاتی رہی۔ ایک دن وہ صندوق کی رسی کو دریا کے کنارے پر باندھنا بھول گئیں اور صندوق پانی میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کی جانب چلا گیا۔ جیسے ہی صندوق آپ کی والدہ ماجدہ کی نظروں سے اوجھل ہوا تو شیطان آیا اور وسوسہ پیدا کرنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، تو نے تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں ہی دریا میں ڈال دیا۔ اگر تیرے سامنے بچے کو ذبح کیا جاتا تو تو اس کی تدفین کرتی، اسے کفن پہناتی اور اسے اعزاز کے ساتھ دفناتی۔ اب وہ دریا کی مچھلیوں کی خوراک بن جائے گا۔ کیا اس سے بہتر ذبح ہونا نہ تھا؟ پانی صندوق کو بہاتا ہوا فرعون کے محل کے نزدیک لے گیا، جہاں فرعون کی بیوی کی خادماؤں نے اس صندوق کو پکڑ لیا اور کھولنے کا ارادہ کیا۔ ان میں سے ایک بولی کہ اس صندوق میں تو دولت ہوگی، اگر ہم نے اسے کھول لیا تو فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا اس بات کو تسلیم نہ کریں گی کہ ہم نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ چنانچہ وہ اس صندوق کو لے کر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے پاس چلی گئیں۔ جب انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک معصوم بچے کو موجود پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائی کہ اتنی محبت کسی اور کے لیے ان کے دل میں نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے لخت جگر کو یاد کرتی تھی اور ان کا دل اپنے بیٹے کی یاد میں دھڑکتا رہتا تھا۔ جب بچوں کے قتل پر متعین افراد کو پتہ چلا کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے پاس کوئی بچہ ہے تو وہ حضرت آسیہ کے پاس گئے تاکہ اس بچے کو ذبح کر سکے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے ان لوگوں سے کہا کہ اسے قتل نہ کرو، اس ایک بچے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوت میں کوئی خطے خواہ اضافہ نہ ہوگا۔ میں فرعون کے پاس جا کر اس بچے کو اپنے لیے مانگ لیتی ہوں۔ اگر اس نے مجھے یہ بچہ دے دیا تو اس میں تمہارا بھی احسان ہوگا اور یہ تمہارے لیے نیکی شمار ہوگا، اور اگر اس نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا تو میں تمہیں کوئی الزام نہ دوں گی۔ پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا فرعون کے پاس گئیں۔ آپ نے فرعون سے فرمایا، ترجمہ: یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیرے لیے بھی۔ فرعون نے یہ سن کر کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرعون کو اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی طرح ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن اس بدبخت نے یہ کہہ کر کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں،
اپنی بدبختی کو خود دعوت دی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے گرد و نواح سے عورتیں بلائیں تاکہ اس بچے کے لیے داعیہ کا انتخاب کر سکیں۔ جب بھی کوئی عورت آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لیتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے سے انکار کر دیتے اور دودھ نہ پیتے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ گھبرا گئیں کہ اگر بچے نے دودھ نہ پیا تو یہ زندہ نہ رہ پائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ غمگین ہو گئیں۔ پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے کنیزوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو بازار لے جاؤ، شاید کسی دایا کا دودھ قبول کر لے۔ بہت سی عورتوں نے کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جو آپ علیہ السلام کی جدائی میں پریشان تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو روانہ کیا کہ وہ دیکھے صندوق کہاں گیا اور لوگ اس بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو فراموش کر بیٹھی۔ بچی بازار میں کنیزوں اور درباریوں کے پاس پہنچی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے اس کے لیے دایا ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ بچی نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں۔ درباریوں نے اس بچی کو پکڑ لیا اور دریافت کیا کہ وہ کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہ ہے۔ درباری شک میں مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے درباریوں سے کہا کہ اس خاندان کو بادشاہ کی خدمت سے رغبت ہے اور یہ خاندان بادشاہ سے مراعات کا خواہش مند ہے۔ درباریوں نے اسے جانے دیا اور وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی اور سارا ماجرا گوش گوار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں سے چمٹ گئے اور دودھ پینا شروع کر دیا اور خوب سیر ہو کے دودھ پیا۔ خوشخبری دینے والے نے حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ سلام اللہ علیہ کے بچے کو دودھ پلانے والی دایا کا بندوبست ہو گیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ حاضر ہوئیں۔ جب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس دیکھا تو آپ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ یہیں محل میں رہیں اور بچے کو دودھ پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی، اگر مناسب ہو تو میں اس بچے کو لے جاؤں۔ اس موقع پر انہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یاد آ گیا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، اسی لیے انہوں نے محل میں رہنے سے انکار کر دیا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے آپ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ وہ بچے کو لے کر آئیں گی۔ مقررہ دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا دن تھا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے خداماؤں کو حکم دیا کہ وہ میرے بیٹے کا استقبال کریں اور اس لیے تحائف لے کر آئیں۔ جب مقررہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہیں لے کر محل کی طرف روانہ ہوئیں تو ایک جمع غفیر ان کے ہمراہ تھا۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بے شمار انعامات سے نوازا اور کہا کہ میں اسے فرعون کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہ بھی اسے دیکھ کر ضرور خوش ہوگا اور خوب عزت کرے گا۔ حضرت آسیہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر فرعون کے پاس پہنچی اور فرعون نے آپ علیہ السلام کو گود میں لیا تو آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور اس کا سر زمین سے لگا دیا۔ فرعون کے درباری کہنے لگے کہ اے بادشاہ، کیا تم نے دیکھا جو اللہ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا؟ گمان ہے کہ یہ تیرا وارث بنے گا اور تجھ پر غالب آئے گا اور تجھے شکست دوچار کرے گا۔ فرعون نے ذبح کرنے والے افراد کو بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر سکیں۔ فرعون نے جب ذبح کا ارادہ فرمایا تو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ بھاگی ہوئی آئیں اور فرعون سے کہنے لگیں کہ تو نے اس بچے میں کیا دیکھا ہے جو اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یہ بچہ تو نے مجھے دے دیا تھا۔ فرعون کہنے لگا کیا تو نہیں دیکھتی کہ یہ مجھے مغلوب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس کا امتحان لیتی ہوں، تم 2 انگارے اور 2 موتی لے آؤ، میں انہیں اس بچے کے پاس رکھ دوں گی۔ اگر اس نے موتی پکڑے اور انگاروں کی جانب ہاتھ نہیں بڑھایا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، اور اگر اس نے انگاروں کو پکڑ لیا اور موتیوں کو چھوڑ دیا تو یہ ناسمجھ ہوگا۔ چنانچہ انگارے اور موتی لائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھا لیے۔ فرعون نے فوراً آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے انگارے لے لیے کہ کہیں ہاتھ نہ جل جائے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے فرعون سے کہا کہ اب دیکھ لو، یہ انگارے اور موتیوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے اور مردوں میں شمار ہونے لگے تو قبطیوں میں سے کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی شخص پر ظلم کرتا۔ بنی اسرائیل قبطیوں کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو چکے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی جانب جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک شخص قبطی تھا اور دوسرے کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی کیونکہ قبطی شخص اس پر غالب تھا۔ قبطی جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں کیا مقام ہے اور وہ کس طرح ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تعلق صرف اسی وجہ سے تھا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت سے باخبر کر دیا جس سے دوسرے
لوگ انجان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کپتی کو ایک گھونسا رسید کیا جس سے وہ موقع پر ہی مر گیا۔ یہ تمام واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کپتی اور بنی اسرائیل کے اس شخص کے درمیان تھا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کپتی کے مرنے کے بعد کہا، ترجمہ: یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا دشمن ہے، گمراہ کرنے والا۔ لوگوں نے فرعون کے پاس آ کر شکایت کی کہ بنی اسرائیل نے کپتیوں کے ایک شخص کو قتل کر دیا، ہمیں ہمارا حق دلایا جائے اور اسے بالکل نہ چھوڑا جائے۔ فرعون نے کہا کہ تم قاتل کو ڈھونڈ لاؤ اور کوئی ایک ایسا شخص بھی لانا جو اس پر گواہی دے۔ بادشاہ چونکہ قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، اسی لیے اس نے کسی بھی صورت یہ روا نہیں کیا کہ وہ بغیر ثبوت اور گواہوں کے کسی کو سزا دے۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ میرے سامنے گواہ لاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارا حق دلوا سکوں۔ قبطیوں نے شہر بھر میں قاتل کی تلاش شروع کر دی، مگر انہیں اس قتل کا کوئی گواہ نہ مل سکا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی بنی اسرائیل کے شخص کو کسی اور قبطی کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس شخص نے آپ علیہ السلام کو پھر مدد کے لیے پکارا، لیکن ساتھ ہی اس نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام کل کے واقعے پر شرمندہ ہیں اور مدد کرنے سے کترا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص ناراض ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ تم تو کھلے گمراہ ہو۔ وہ شخص سمجھا کہ آپ علیہ السلام غصے میں ہیں اور ابھی اس قبطی پر حملہ کر دیں گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو مارنے کا ارادہ نہ کیا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل قبطی کو قتل کیا تھا؟ اس شخص نے یہ بات گھبرا کر کہی تھی کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام آج اسے قتل نہ کر دے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ معاملے کو رفع دفع کرنے کا تھا۔ وہ قبطی شخص اس وقت وہاں سے بھاگا اور جا کر اس نے یہ بات دیگر لوگوں کو بتا دی۔ فرعون نے سپاہیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بھیجا اور حکم دیا کہ انہیں جہاں دیکھو قتل کر دو۔ فرعون کے سپاہیوں نے شہر میں موسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی اور وہ بڑے اطمینان سے آپ علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آپ علیہ السلام بچ کر نہ جا پائیں گے۔ اس دوران ایک ہمدرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں معاملے سے آگاہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس اطلاع کے بعد مدین کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس سے قبل آپ علیہ السلام اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا نہ ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو مدین کا راستہ بھی معلوم نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی وجہ سے چلتے گئے۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان سے علیحدہ دو لڑکیاں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ وہ یہاں الگ تھلگ کیوں کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم میں طاقت نہیں، ہم ان کے بچے ہوئے پانی سے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بکریاں جب سیراب ہو گئیں تو وہ لڑکیاں واپس اپنے والد کے پاس گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ہٹ کر ایک درخت کے سائے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میری جانب اتارے محتاج ہوں۔ جب ان لڑکیوں کے بوڑھے باپ نے دیکھا کہ آج اس کی بیٹیاں وقت سے پہلے ہی گھر لوٹ آئی ہیں اور بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ خوب سیر ہیں، تو حیران ہو کر دریافت کیا کہ آج ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کا واقعہ سنا دیا۔ اس بوڑھے شخص نے اپنی ایک بیٹی سے کہا کہ وہ جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھے شخص کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ ان کے گوش گزار کیا۔ اس بوڑھے شخص نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ڈریے مت، آپ علیہ السلام ان ظالموں سے بچ گئے۔ فرعون اور اس کی قوم کا ہماری حدود میں کوئی دخل نہیں۔ پھر اس بوڑھے شخص کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا کہ اے والد، اسے نوکر رکھ لیں، بے شک ہمیں ایک طاقتور اور ایماندار نوکر کی ضرورت۔ بوڑھے شخص نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تجھے اس کی طاقت کا اندازہ کیسے ہوا؟ لڑکی نے کہا کہ میں نے اسے ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتے ہوئے دیکھا۔ جس طاقت کے ساتھ اس نے پانی نکالا ہے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جہاں تک اس کے ایماندار ہونے کی بات ہے تو اس نے نظر اٹھا کر بھی ہماری جانب نہیں دیکھا۔ پھر جب میں آپ کا پیغام اسے دینے گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلتی آؤ اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ۔ ایسا وہی شخص کر سکتا ہے جو ایماندار ہو۔ اس بوڑھے شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا بیاہ تم سے کرو، اس مہر پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، پھر اگر پورے 10 سال کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے چاہا تو قریب ہے کہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے 8 سال گزارنے لازم ہوئے اور 2 سال مزید۔ اللہ تعالیٰ نے اس مدت کو پورا فرمایا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی۔ یوں اس بوڑھے شخص نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جب مدین سے روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم، ایک عصا اور ایک ید بیضہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں آل فرعون سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے اور میری زبان میں بھی لکنت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری مدد میرے بھائی ہارون سے کی جائے، وہ میرے ترجمان ہو اور وہ باتیں جو میں درست طریقے سے بیان کرنے پر قادر نہیں انہیں بیان کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور زبان کی لکنت دور فرما دی، اور ہارون علیہ السلام کی جانب وحی کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر دونوں بھائی فرعون کے پاس پہنچے، مگر انہیں فرعون کے دربار تک رسائی حاصل نہ ہوئی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب دونوں بھائی فرعون کے پاس پہنچے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے انکار کیا اور بولا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہا منہ کھولے فرعون کی جانب لپکا۔ فرعون ڈر کر تخت کے پیچھے چھپ گیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگا کہ اسے روکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اژدہے کو پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو فرعون نے دیکھا کہ وہ چمک رہا تھا اور یہ کوئی بیماری نہ تھی اور نہ ہی برس کا نشان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو وہ پہلی حالت میں لوٹ گیا۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تجھے تیرے ملک سے نکال دیں اور جادو کے ذریعے ہماری ثقافت کو ختم کر دیں۔ فرعون اپنے درباریوں کے بہکاوے میں آ گیا اور اس کے درباری فرعون سے کہنے لگے کہ ہمارے پاس بھی جادوگروں کی کوئی کمی نہیں، ہم جادوگر اکٹھے کرتے ہیں اور ان کے جادو کا توڑ کریں گے۔ فرعون نے اپنے آدمی شہر کی جانب بھیجے۔ انہوں نے شہر بھر سے تمام ماہر جادوگر اکٹھے کر لیے اور جب وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو پوچھا کہ وہ کیسا جادو کرتے ہیں۔ درباریوں نے کہا کہ وہ سانپ دکھاتے ہیں۔ جادوگر کہنے لگے اس وقت زمین پر کوئی ایسا نہیں جو لاٹھیوں اور رسیوں کے ذریعے جادو کرتا ہو، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے خاص بن جاؤ گے اور میں تمہارے لیے وہ کروں گا جو تمہیں پسند ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان طے پایا کہ ان کی عید کا دن اور چاش کے وقت دونوں مقررہ جگہ پر حاضر ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں اور فرعون پر سبقت دی اور وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ شہر بھر کے تمام لوگ اس جگہ جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہم شاید پیروی کرنے لگے ان جادوگروں کی اگر یہ غالب آ گئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہہ رہے تھے۔ جب فرعون کے جادوگر اپنے جادو کے ساتھ میدان میں اترے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم پہلے جادو دکھاؤ یا پھر ہم پہلے جادو دکھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلے جادو کرو۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے کہ ہمیں فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی جیتیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا جادو دیکھا تو گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو جو سانپ کی طرح تھے نگلنے لگا، یہاں تک کہ ان جادوگروں کا کوئی جادو باقی نہ رہا۔ جب فرعون کے جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر یہ جادو ہوتا تو یہ ہمارے جادو کو نگل نہ لیتے، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ بس ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لائے ہوئے دین پر اور اپنا سر تسلیم خم کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی کمر اس کے ہم وطنوں کے سامنے توڑ دی اور اس کا کہا باطل ہوا اور وہ ذلیل اور رسوا ہو کر پلٹا۔ فرعون کے جھوٹے وعدے سنتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عرصہ گزر گیا۔ آپ علیہ السلام جب بھی کوئی معجزہ دکھاتے تو فرعون وعدہ کرتا کہ وہ بنی اسرائیل کو آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دے گا، مگر جب مقررہ وقت آتا تو کہتا کہ تمہارا معبود کوئی اور بھی معجزہ تمہارے ہاتھوں صادر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کی اس سرکشی اور بغاوت پر ان کی جانب طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈکوں اور خون کی صورت میں عذاب مسلط کی۔ ہر مرتبہ عذاب آنے پر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور وعدہ کرتے کہ عذاب ٹل جانے کے بعد وہ بنی اسرائیل کو ان کے ہمراہ بھیج دیں گے، مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ٹال دیتے تو وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لیں اور مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل پڑے۔ صبح ہوئی اور فرعون کو پتہ چلا کہ تمام بنی اسرائیل شہر سے جا چکے ہیں تو اس نے ایک عظیم لشکر اکٹھا کیا اور ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کی جانب وحی فرمائی کہ جب میرا رسول موسیٰ علیہ السلام تجھ پر اپنا عصا مارے تو 12 حصوں میں تقسیم ہو جانا تاکہ وہ اور اس کی قوم دریا پار کر سکے۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر جب دریا میں آئے تو ان میں ایک بھی زندہ نہ بچنے پائے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو وہ 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کر گئے۔ اسی دوران فرعون اور اس کا لشکر دریا میں اتر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب دریا پار کیا تو اپنا عصا مبارک دوبارہ دریا پر مارا اور اس طرح اللہ کے حکم سے دریا دوبارہ برابر ہو گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کہیں غرق ہونے سے بچ نہ گیا ہو، ہمیں اس کی ہلاکت کا یقین نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مردہ جسم کو دریا سے باہر نکال دیا۔ بنی اسرائیل نے جب فرعون کا جسم دیکھا تو انہیں ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ پھر بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ ہمیں بھی ایک معبود بنا دے جیسے ان کے لیے اتنے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ضرور جاہل قوم ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے، اس میں لوگ مبتلا ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تم نے کتنی نشانیاں دیکھی ہیں، کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک مقام پر پہنچ کر بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرو، میں اپنا نائب مقرر کرتا ہوں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں 30 دن بعد واپس تم لوگوں سے آن ملوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے
اور 30 دن تک مسلسل شب و روز کا روزہ رکھا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے منہ میں ایک خاص بو پیدا ہو گئی۔ 30ویں دن جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ سے کلام سے قبل مسواک کر لوں تاکہ منہ کی بدبو جاتی رہے۔ آپ علیہ السلام نے مسواک سے دانت صاف کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے مسواک سے روزہ افطار کر لیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ الہی میں نہیں چاہتا تھا کہ تیرے ساتھ ہم کلام ہوتے وقت میرے منہ سے بو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو میرے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ افضل ہے۔ اے موسیٰ جاؤ اور دوبارہ 10 دن کا روزہ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 دن روزہ رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کی مقررہ مدت کے بعد نہیں لوٹے تو انہوں نے اسے برا سمجھا۔ پھر بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اس میں کوئی آواز نہ تھی سوائے اس کے کہ پچھلی جانب سے ہوا داخل ہوتی اور منہ کی جانب سے نکل جاتی تھی۔ اس طرح ایسی آواز پیدا ہوتی جیسی گائے کے منہ سے نکلتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو انہیں ان کی قوم کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر واپس لوٹے تو اپنی قوم پر غضبناک ہوئے اور وہ باتیں کی جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو سن کر بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک فتنہ تھا۔ بنی اسرائیل کے دیگر گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے 70 آدمیوں کو تیار کیا۔ یہ بنی اسرائیل کے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کے ہمراہ چل پڑے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بنی اسرائیل کے لیے مغفرت طلب کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان 70 آدمیوں کو زمین کے جھٹکوں نے آن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم اور اپنے گمراہ لوگوں سے حیا آئی۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ کیا تو ہمیں اس پر ہلاک کر دے گا جو ہماری قوم کے بے عقلوں نے کیا؟ اگر تو چاہتا تو ہمیں پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا۔ ان 70 آدمیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے دل میں اس بچڑے کی محبت بیدار ہوئی، اور وہ سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی میں اپنی قوم کے لیے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب ان میں سے ہر شخص اپنے باپ اور اپنے بچے کو خود قتل کرے، اور یہ قتل تلوار کے ذریعے ہو اور قتل کرتے وقت کسی کا ہاتھ نہ کانپے۔ بنی اسرائیل مان گئے اور انہوں نے ویسے ہی کیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قاتلوں اور مقتولوں دونوں کو بخش دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور سرزمین فلسطین کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق اس زمانے میں موت کا فرشتہ یعنی ملک الموت لوگوں کے پاس کھلم کھلا آیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ رسید کیا جس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت واپس بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ الہی موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی، اگر میں ان کے مرتبے سے واقف نہ ہوتا تو ضرور ان پر سختی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ بیل کی کھال پر ہاتھ رکھیں، اور ان کے حصے میں جتنے بھی بال آئیں گے میں اتنے سال مزید زندگی دے دوں گا۔ ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ موت۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ابھی دے دو۔ ملک الموت نے انہیں اچھی طرح سونگھا اور روح قبض کر لی۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو اس کی آنکھ واپس لوٹا دی تھی، اور پھر اس واقعے کے بعد وہ لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر آنے لگے۔ واللہ عالم۔ اہل کتاب کا قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک بوقت وصال 120 برس تھی۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی۔ امید ہے اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔